پوری دنیا کے حالات بجلی کی سی رفتار سے تبدیل ہو رہے ہیں اور اس نئے کورونا وائرس نے ایک کے بعد دوسرے ملک میں ظاہری استحکام کا پول کھولنا شروع کر دیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے تمام تضادات سطح پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہزاروں لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں، لیکن ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وبا اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں روزانہ 20 سے 30% اضافہ ہو رہا ہے۔ فی الحال اس کی کوئی ویکسین بھی نہیں اور کسی کے پاس حالات پر قابو پانے کا کوئی مؤثر منصوبہ نہیں۔ زیادہ تر ممالک عالمی ادارہ صحت WHO جیسے اداروں کی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی کے اقدامات کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں کے صحت کے شعبے جواب دے چکے ہیں اور دوسرے ممالک کے شعبے صحت کے کارکنان آنے والے ہفتوں اور مہینوں کو لے کر خوفزدہ ہیں۔ بیماری اب تک زیادہ تر چین، ایران اور مغربی ممالک تک محدود رہی ہے۔ جب یہ کچی بستیوں، جھوپڑ پٹیوں اور افریقہ کے کیمپوں، برصغیر اور لاطینی امریکہ جیسے علاقوں میں پہنچے گی جہاں حفظان صحت اور صفائی ستھرائی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں، تو ہمیں مزید بربادی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ہلاکتوں کی یہ تعداد بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ افراتفری جنگی حالات جیسی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ابھی تک اسٹاک مارکیٹ زوال کی طرف جا رہی ہیں۔ چین جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، ماؤ کے ثقافتی انقلاب کے بعد پہلی مرتبہ منفی شرح نمو رکھنے والی سرمائی کی طرف جانے والا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین میں وبا پر قابو پا لیا گیا ہے، مگر اب بھی ہوبے صوبے میں خدمات کا شعبہ بند پڑا ہے۔ بڑی صنعتیں اپنی پیداوار دوبارہ شروع کر رہی ہیں، مگر پوری دنیا کے بحران میں ہونے کی وجہ سے طلب بہت کم ہے اور چھوٹی اور درمیانی صنعت، جہاں چین کے تقریباً 80% محنت کش کام کرتے ہیں، تاحال فعال نہیں ہو سکی۔ یورپ کو شدید دھچکے کا سامنا ہے، خاص طور پر اٹلی کو، جو یورو زون کی تیسری بڑی معیشت ہے اور یورپی یونین میں سوائے 25 بلین یورو کا فنڈ قائم کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، جو پہلے سے ہی موجود تھا، اور تمام ممالک سے بجٹ کی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں، یعنی اب ہر ملک اپنے رحم و کرم پر ہے۔ اٹلی کے صدر نے بھی یورپی یونین کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اٹلی کو یورپ سے زیادہ تو چین سے امداد آ رہی ہے۔ مختلف ممالک نے اٹلی کے ساتھ سفری روابط ختم کر لیے ہیں اور اس کے علاوہ چیک ریپبلک نے بھی 15 ممالک کے مسافروں کے لیے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں۔ فرانس، جرمنی اور دوسرے ممالک نے طبی ساز و سامان کی برآمد کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ بالکل 2008 کے معاشی بحران اور پناہ گزین کے بحران کی طرح ہے، جس سے یورپی یونین کے تضادات کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور اس سے یورپی یونین کے مستقبل پر بھی سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ روس اور سعودی عرب بھی تیل کی پیداوار پر جھگڑ رہے ہیں اور اس جھگڑے کی وجہ سے تیل کی قیمت بہت گر چکی ہے۔ اس سے روس دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ لبنانی ریاست پہلے ہی اپنے قرضے کی وجہ سے دیوالیہ ہو چکی ہے۔ ترکی، ارجنٹائن، انڈونیشیا، انڈیا اور جنوبی افریقہ جیسی درمیانی معیشتیں بھی جلد یا بدیر گرنے کی طرف جا رہی ہیں۔ وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے عالمی سطح پر تحفظاتی رجحانات میں شدت آ رہی ہے۔ ہر ملک کا حکمران طبقہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سرگرداں ہے اور منفی اثرات کو برآمد کر دینا چاہتا ہے۔ سفری پابندیاں بآسانی تجارتی پابندیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی چین اور یورپ کے ساتھ تجارتی جنگیں جو کچھ ٹھنڈی پڑ گئی تھیں، دوبارہ بڑی شدت سے شروع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس سے 1930 کے طرز کے بحران کا خطرہ ہے، جس کے وائرس سے بھی زیادہ دیر پا نتائج ہوں گے۔ سرمایہ دار طبقہ معاشی بحران کا سارا الزام وائرس کے سر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر یہ محض ایک حادثہ ہے جس سے نظام کے تحت تمام مجتمع شدہ تضادات باہر آ گئے ہیں اور یہ مجموعی طور پر سرمایہ دارانہ نظام کا بحران ہے جو دہائیوں سے تیار ہو رہا ہے۔ سرمایہ دار طبقے نے قرضوں کے پھیلاؤ کی مدد سے اسے ٹالے رکھا۔ یہی قرض اس کی نمو میں رکاوٹ بن چکے ہیں۔ کبھی نہ کبھی یہ بلبلہ تو پھٹنا ہی تھا، لہٰذا یہ جو کرونا وائرس ہے یہ پوری دنیا میں اب پھیل چکا ہے اور اٹلی اس کا سب سے زیادہ افیکٹڈ ملک ہے، جہاں پر 7,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں۔ دوسرا بڑا جو ملک اب ابھر کے سامنے آ رہا ہے وہ اسپین ہے، اور اس کے بعد یہ فرانس، اس کے بعد یہ انگلینڈ، بیلجیم، ہالینڈ، ناروے،
ان سارے ملکوں میں یعنی پورے یورپ میں یہ وبا جو ہے وہ بری طرح پھیل رہی ہے. اور اس وبا کی سب سے اہم بات یہ کہ یہ وبا ایک ایسی وبا ہے جو صاف ستھرے ملکوں میں جاری ہے, اور وہ ممالک جو صحت کے شعبوں میں بہت پیچھے ہیں وہاں پر ان کے نمبر ابھی بہت کم ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وبا انشاءاللہ جلد جو ہے وہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گی. لیکن جب اس ختم ہوگی تو دنیا ایک نئے زاویے کے ساتھ اور نئے پہلو کے ساتھ اور نئی ایک طریقے کے ساتھ ابھر کر سامنے آئے گی. نئی طاقتیں دنیا میں ابھریں گی, نئے معاشی نظام قائم ہوں گے. تو انشاءاللہ جلد ہی اس وبا کا دنیا سے خاتمہ ہوگا. اور سب سے آخر میں یہ ہے کہ خود بھی اپنی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں. باہر نکلیں تو بہت ضرورت کے تحت واپس آئیں تو سینیٹائزر اور صابن وغیرہ کا استعمال کریں اور اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں. بچوں کو کرنسی نوٹ بالکل نہ دیں, اور گھر میں کوئی بھی چیز ایسی آتی ہے, کوئی شاپنگ بیگ آتا ہے, اس کو فوراً ڈسپوز کر دیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جلد اس وبا پر قابو پا لیں گے. پھر ایک نئی ویڈیو ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.